اللہ تبارک و تعالی نے پوری امت مسلمہ کو سمجھایا کہ لوگو قل هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے، ہر چیز کی ضرورت سے، ہر چیز کی حاجت سے پاک ہے۔ تو مسلمان تو مان گیا کیونکہ وہ اس پر یقین رکھتا ہے، وہ اس پر ایمان رکھتا ہے۔ لیکن ایک کافر، ایک مشرک، ایک ایسا انسان جو لوجک کو مانتا ہے، جو خدا کو ہی نہیں مانتا، جس بات کا تصور کرتا ہے کہ ہر چیز خود بخود ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی سمجھایا ہے، فرمایا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ لوگو اگر تمہیں لگتا ہے کہ خدا ایک نہیں ہے، خدا ایک نہیں ہے، دو ہے یا دو سے زائد ہے، تو دیکھو ذرا اس آسمان کو، دیکھو ذرا اس زمین کو، صبح سے سورج نکلتا ہے، شام کو ڈوب جاتا ہے، اندھیرا آتا ہے، تاریکیاں آتی ہیں، یہ نظام چلا آ رہا ہے، کبھی اس میں تبدیلی نہیں آئی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا ہے رات کے بجائے دن ہو گیا، دن کے بجائے رات ہو گئی، سسٹم میں کوئی تبدیلی، کوئی خرابی نہیں آئی ہے، سورج اپنی جگہ چل رہا ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ، آسمان میں جو چاند سورج ستارے اپنے نمبر پہ، اپنے دائرے کے اندر گھوم رہے ہیں، لِمُسْتَقِرٍّ لَهَا، ان کا ایک دائرہ ہے، ان کا ایک سرکل ہے، ہر چیز اپنے اپنے سرکل کے اندر گھوم رہی ہے، کوئی چیز ذرا سی بھی نہیں ٹکراتی۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ ان کا سسٹم اتنا بندھا اور نپا ہوا ہے کہ ذرہ برابر ٹچ ہو جائے تو اس زمین کو کیا، اس پورے سسٹم کو تہس نہس کر سکتا ہے۔ لوگوں اگر یہ چیز اتنی بڑی بڑی بالکل اپنے مقام پر اور اپنے ٹائم کے ساتھ چل رہی ہے، تو کیا یہ نظر نہیں آتا کہ ان کو اس طرح چلانے والی کوئی ذات ہے جس کا نام اللہ ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اگر دو خدا ہوتے، اگر دو سے زائد خدا ہوتے تو ایک خدا کہتا کہ اب بارش ہونی چاہیے، ایک خدا کہتا کہ نہیں بارش نہیں ہونی چاہیے، ایک خدا کہتا کہ اس نے سجدہ کیا ہے اس کو معاف کر دیا جائے، ایک خدا کہتا کہ نہیں اس کو معاف۔ فاطمہ چاند مسجد اسلامک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله فدخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگان دین، یہ ہر انسان کے علم میں ہوتا ہے کہ ہر چیز کا ایک خالق ہوتا ہے، جبکہ زمین و آسمان کا ایک بڑا خالق، بڑا مالک ہے۔ یہ انسان اتنا عقل مند ہے کہ وہ ہر چیز کی تخلیق کے وجود پر خالق کا استدلال کرتا ہے۔ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو دیکھ کر کہتا ہے کہ اس کو فلاں انسان نے بنایا۔ کوئی چاہے وہ زمینی سطح پر کوئی چیز موجود ہو، جی کوئی بھی چیز موجود ہو، اس کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ اس کو فلاں بنانے والا ہے۔ لیکن حیرانی ہوتی ہے جب کہ یہ انسان ہر چیز کے بارے میں کسی نہ کسی بنانے والے کا تصور کرتا ہے، لیکن جب اسے کہا جائے کہ اس زمین و آسمان کا مالک ایک ہے تو پھر وہ اس بات کے ماننے سے انکار کر بیٹھتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، آسمان و زمین کا مالک ایک نہیں، دو ہے یا چار ہے۔ اور بعض ایسے بھی انسان پائے جاتے ہیں جو خدا کا وجود ہی نہیں مانتے، وہ یعنی ان کا یہ کہنا ہوتا ہے
کہ یہ زمین و آسمان اور زمین و آسمان میں اوقات اور حوادثات اور جو بھی چیز وجود پا رہی ہے یہ سب کی سب خود بخود ہو رہی ہے، ان کا کوئی خالق کوئی مالک نہیں ہے۔ اور حیرانی ہوتی ہے ایسے انسانوں پر کہ وہ جب کہ اپنے آپ کو لوجک کا ماننے والا کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز لوجک سے سمجھتے ہیں اور جو چیز لوجک میں نہیں آتی اس کو ہم تصور اور خیال نہیں کرتے، اس کو حقیقت نہیں مانتے۔ بڑی حیرانی کی بات ہے جب یہ پیروں میں پہنے جانے والا جوتا جو ایک آسان سی چیز ہے یہ خود نہیں بن سکتا۔ جی ہاں، آپ جس گاڑی پر سواری کرتے ہیں سفر کرتے ہیں وہ خود نہیں بن سکتی، تو یہ اتنی بڑی زمین اتنا بڑا آسمان خود کیسے بن سکتا ہے؟ یہ انسان کیسے بن سکتا ہے خود؟ پتہ لگا اس کا بنانے والا کوئی ہے، کوئی ایسی طاقت ہے جس سے بڑھ کر کوئی بڑی طاقت نہیں ہے۔ اس طاقت کا نام ہے اللہ، اس طاقت کا نام اللہ ہے۔ وہ اللہ تنہا ہے اپنی ذات میں اپنی صفات میں، اور اسی کے ماننے کا نام توحید ہے، اسی کو ماننے کا نام ایک خدا کو ماننا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ذات میں اور صفات میں کسی بھی طرح کی شرکت کی گنجائش نہیں ہے۔ ذات میں شرکت کا مطلب ہے کہ 2 یا 3 خدا ماننا یا بہت زیادہ خدا کو تصور کرنا، جیسا کہ ہمارے وطن میں دوسرے لوگ رہتے ہیں کہ 2 سے بھی زائد خدا کو تصور کرتے ہیں، تو یہ اس کی ذات میں شرک ہے، اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ اور صفات میں شرک کیا ہوتا ہے کہ جو اوصاف اللہ کے ہیں، جو کام اللہ کے ہیں، جو کام اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اس کام کو اللہ کے سوا دوسرے کی طرف منسوب کر دینا۔ مثلا بیماری ہے، مثلا شفا ہے، مثلا اولاد ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کام اللہ کے ہیں۔ اللہ بیماری دیتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ موت دیتا ہے، اللہ انسان کی زندگی بخشتا ہے، انسان کو وجود بخشتا ہے، انسان کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ کام اللہ کے ہیں۔ بارش کا برسانا، روزی کا دینا، عمر میں برکت دینا، کاروبار دینا، رزق حلال دینا، حلال میں برکت دینا، یہ کام اللہ کے ہیں۔ اگر یہی کام ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے مانگنے لگ جائے تو یہ اللہ کی ذات میں صفات میں شرک ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے ہم اولاد مانگنے لگ جائیں، یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے، کیونکہ یہ کام اللہ کا۔ اولاد دینا، جب خدا نے تمہیں بنایا ہے تو تمہاری اولاد کو تو غیر اللہ کیسے بنا سکتا ہے؟ جی جب شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو عبد القادر جیلانی تجھے اولاد کیسے دے سکتا ہے؟ عبد القادر جیلانی کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے تو عبد القادر تجھے کیسے کوئی رزق دے سکتا ہے؟ اللہ نے عبد القادر جیلانی کو زندگی دی، اللہ نے عبد القادر جیلانی کو موت دی ہے، تو وہ جس کو خود زندگی کا تصور نہیں، اپنی زندگی پر کنٹرول نہیں، وہ تجھے زندگی کیسے دے سکتا ہے؟ وہی عبد القادر جیلانی خدا کو سجدہ کرتا ہے، اور یہ انسان ہے عبد القادر جیلانی کو سجدہ کرتا ہے۔ کتنی بیوقوفی کی بات ہے! عبد القادر جیلانی رب سے مانگتا ہے، یہ بندہ عبد القادر جیلانی سے مانگتا ہے۔ یہ حیرانی کی بات ہے۔ یہ صفات میں شرک ہے، یہ صفات میں شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ کلام میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہے چاہے گا تو بخش دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ ذرا سوچیں، ایک ایسا انسان جس کے اندر حیا ہے، جس کے اندر غیرت ہے، شرم ہے، ایک عزت دار انسان اپنی بیوی کے ہر جرم کو معاف کر دیتا ہے۔ بیوی نے چوری کر لی ہے، معاف کر دے گا۔ بیوی نے کوئی نقصان پہنچا دیا ہے، معاف کر دے گا۔
لیکن اگر بیوی نے عزت میں خیانت کی ہے تو معاف نہیں کرتا۔ ایک شرمدار انسان جس کے اندر حیا ہے، شرم ہے، غیرت ہے، یہ انسان کی بات ہے، یعنی وہ اپنی بیوی کی ذات میں شرکت کو برداشت نہیں کرتا ایک انسان، تو وہ خدا جس نے حیا کو پیدا کیا، جس نے شرم بنائی، جس نے غیرت کو بنایا، وہ کیسے برداشت کرے گا کہ اس کے ساتھ میں کسی کو شریک کیا جائے؟ جی وہ کیسے برداشت کرے گا کہ میں نے تجھے بنایا، تو مجھے چھوڑ کر دوسرے سے مانگ رہا ہے؟ جی ہاں، یہ ہوتا ہے نا کہ مرد بیوی سے اس کی ہر غلطی کو معاف کر دیتا ہے، لیکن شرکت کو معاف نہیں کرتا، خیانت کو معاف نہیں کرتا۔ یہی اصول باری تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے۔ یہ خود اس نے فرمایا ہے، خدا نے فرمایا، یہ میرے اور آپ کہنے سے نہیں ہوتا، اس نے خود کہا ہے کہ میں نہیں معاف کروں گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جس کو چاہوں گا بخش دوں گا۔ شرابی ہے، توبہ کرے، معاف کر دوں گا۔ جی توبہ نہیں بھی کرے، میرا کرم ہے، میں رحمان رحیم ہوں، میں چاہوں گا کسی کے وسیلے میں بخش دوں گا۔ لیکن ایک مشرک ہے، اللہ کی ذات میں شرک کرنے والا ہے، تو جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا، وہ شرک سے باز نہیں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ شرک بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شرک کا سدجواب اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ انسان دنیا میں نہیں آیا تھا، آدم کو پیدا کیا، آدم کی ذریت کو نکالا، قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ ابن ماجہ کی روایت یوں ملتی ہے کہ یہ ایسے جیسا کہ ایک انسان کی ہتھیلی ہو اور ہتھیلی کے اوپر مٹی اور کنکر پڑی ہوئی ہو تو ساری اس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، کوئی ادھر ادھر نہیں جاتی، یعنی اس کی قبضے قدرت میں ہے، اس کی طاقت میں ہے۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ نے سارے نسل انسانیت کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، قرآن کریم کی یہ آیت کہتی ہے، مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان نے اقرار کیا کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور میں آپ کو بڑی حیرت کی بات بتاؤں کہ یہ قرآن کا اسلوب ہے، انداز ہے، اس کے انداز کے اندر بھی نقطے چھپے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھا الست باللہ، کہ کیا میں تمہارا خدا اللہ نہیں ہوں، یہ پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں کہ ہر چیز کی ضرورت کے مطابق اس کو پوری کرتے کرتے اس کی منزل مقصود پر پہنچا دینا۔ انسان پیدا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ جناب عالی 5 فٹ کا پیدا ہوتا ہے، کتنا چھوٹا پیدا ہوتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ اتنا چھوٹا ہے اسی کے ساتھ اس کی زندگی 60 سال کی ہو جائے گی، وہ اتنا ہی رہے گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کے مطابق آہستہ آہستہ اس کے جسم کو بڑھا رہے ہیں، اس کی خوراک کو بدل رہے ہیں۔ کبھی وہ شروع میں دودھ پی رہا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بسکٹ کھانے لگتا ہے، اور یہ پھر آہستہ آہستہ اس کی جیسے عمر بڑھتی ہے اس کی غذائیں بدل جاتی ہیں، پھر وہ جوانی میں پہنچتا ہے، پھر بڑھاپے کو پہنچتا ہے۔ یہ بڑھاپے تک لے جانے والی ذات اللہ کی ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو جو رب کہتے ہی اس کو ہے کہ جو کسی بھی چیز کی ضرورت کو پورا کرتے کرتے اس کو آخری اسٹیج تک پہنچا دے، اس کی منزل تک پہنچا دے۔ تو جب انسان کو اللہ نے دنیا میں پیدا کر دیا ہے تو چونکہ اللہ رب ہے تو اس کی ایک ایک ضرورت کو پورا کرنا اس کا کام ہے۔ جب اس کی ضرورت اللہ کی کا کام ہے تو اللہ ہی سے مانگا جائے، پروردگار مجھے اولاد کی ضرورت ہے، اولاد دے، پروردگار مجھے حلال روزی کی ضرورت ہے، حلال روزی دے، پروردگار مجھے صحت کی ضرورت ہے، میں بیمار ہوں مجھے صحت دے۔ تو کیونکہ رب ہے، وہ رب کا کام ہے ہر چیز کی ضرورت کو پورا کرنا۔ تم نے رب کو چھوڑ کر دوسروں کو رب بنا لیا ہے، دوسرے سے مانگ رہے یا عبد القادر جیلانی مجھے اولاد دے دے، اے عبد
عبد القادر جیلانی بڑے دنوں سے پریشان ہوں، دشمنوں سے پریشان ہوں، دشمنوں کا خاتمہ کر دے، بڑا پریشان ہو۔ اللہ کے بندے، عبد القادر جیلانی خود قبر میں پڑا ہوا ہے، وہ خود تمہاری دعاؤں کا محتاج ہے کہ کب تم ہاتھ اٹھا کر کے اس کے لیے دعا کرو، کب تم احسان ثواب کرو، اس کی قبر میں اس کو فائدہ پہنچے۔ ہاں، یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اس لیے اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، میرے بندو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو میں نے اور آپ نے اور پیدا ہونے والے ہر انسان نے اپنی زبان سے اقرار کیا، قالوا بلا، کیوں نہیں پروردگار، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے، میرے اور آپ جیسے انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو ہم نے اقرار کیا تھا یہ وہاں کیا تھا عالم ارواح میں، ہم یہاں دنیا میں آ کر بھول گئے۔ ہاں جی، دنیا میں آ کر بھول گئے کہ ہم نے یہ اقرار کیا تھا عالم ارواح میں، ایک دنیا جو اللہ نے بنائی ہے جہاں روحیں رہتی ہیں، تو وہاں ہم نے اقرار کیا، قالوا بلا، پروردگار تو ہمارا رب ہے، لیکن ہم جب اس دنیا میں آ گئے، اس دنیا کے حالات میں نے ہم کو اس طرح گھیر لیا ہے کہ ہم اس رب کو بھول گئے، اب ہمیں اقرار معلوم نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ ہم نے اقرار کیا تھا یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعتراض کرنا، یہ عذر کرنا، اس کا بھی علاج کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء اسی بات کو یاد دلانے کے لیے بھیجے ہیں۔ ہر نبی آ کر کہتا تھا اے لوگو تمہارا پروردگار اللہ ہے، ہر نبی آ کر یہ کہتا تھا یا قومی اعبدوا اللہ، میری قوم اللہ کی پوجا کرو، اللہ کی پوجا کرو۔ انی لا اسألکم اجرا، میں تم سے دولت نہیں مانگ رہا ہوں، میں تم سے اجرت نہیں مانگ رہا ہوں، پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں، میں تمہیں تمہارے رب کی پہچان کرا رہا ہوں۔ 1.25 لاکھ انبیاء اکرام کس لیے آئے؟ تمہیں وہ پیغام، وہ اقرار یاد دلانے کے لیے جو اقرار اس دنیا میں آنے سے پہلے کر کے آئے ہو رب سے، جو وعدہ، جو عہد کر کے آئے ہو کہ پروردگار تیری پوجا کریں گے، تیرے سوا کسی کی پوجا نہیں کریں گے، لیکن اس دنیا میں آ کر بھول گئے، اس لیے تم نہ بھول جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے انبیاء اکرام کو بھیجنا شروع کیا، اور یہاں تک کہ 1 لاکھ کا مویش 24,000 انبیاء اکرام آئے۔ اچھا، ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب میں نے اور آپ نے اقرار کیا ہے تو اگر میں بھول گیا اور مجھے بتانے والا کوئی آیا تو مجھے اس کی بات ماننا چاہیے تھا کہ نہیں؟ اس کی بات کو خوش دلی کے ساتھ ماننا چاہیے تھا، لیکن لوگوں نے نہیں مانا۔ جی، سیدنا نوح علیہ السلام 950 برس لوگوں کو بتاتے رہے اعبدوا اللہ، اللہ کی پوجا کرو، اللہ کو سجدہ کرو، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اس کی عبادت کرو، لیکن لوگ نہیں مانے، نہیں مانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیغام کے لیے، یعنی توحید کے لیے، یہ جو جماعت انبیاء ہے یہ اتنی مضبوط ترین جماعت ہے کہ اس کو خود اللہ نے چنا ہے، اور چنا ہے اس لیے کیونکہ یہ پیغام بھی بہت اونچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ عالم ارواح میں اقرار کرنے والے لوگ دنیا میں جانے کے بعد میرے اقرار کو بھول جائیں گے، اور جب لوگ یاد دلائیں گے تو یہ ان کو نہیں مانیں گے، ماننا تو دور کی بات ہے بلکہ ان پر ظلم کریں گے، ستم کریں گے۔ جی ہاں، اللہ کا یہ پیغام لے کر آج سے 4,500 سال پہلے ایک نبی رونما ہوا جس کو اولو العزم اور اولو الرسل، یعنی عزم رسل، بڑے رسولوں میں، بڑے نبیوں میں جس کا شمار ہوتا ہے۔ اس نبی کا نام یعنی اس میں گرامی سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ میرے عزیز بھائیو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارکہ وہ ہے جس کی دنیا میں آنکھ کھولنے سے آخری دم تک قربانیوں سے ان کی زندگی بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے پیغام کو انہوں نے اس طرح پہنچایا ہے کہ انہیں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ہر لمحہ قربانی دینی پڑی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کے نام پر قربان
کرنے اور اس کے لیے اپنی سخاوت اور اپنی فیاضی اور اپنے وقت کو موقوف کر دینے کے واقعات رونما ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ذرا اپنی کتاب میں ہمارے ابراہیم کا نام تو لو، اپنی کتاب میں اللہ کے قرآن میں ابراہیم کا تذکرہ تو سنو۔ اللہ فرماتے ہیں انہ کان صدیقا نبیا، کہ وہ ابراہیم سچے نبی تھے، وہ ابراہیم سچے نبی تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام ایسے حالات میں پیدا ہوئے اور ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جہاں ہر چہار جانب شرک ہی شرک تھا، کفر ہی کفر تھا۔ یہی نہیں کہ صرف محلے یا بستی میں، بلکہ جس گھر میں ابراہیم پیدا ہوئے اس گھر کے اندر بھی شرک ہوتا تھا۔ خود اس حضرت ابراہیم کے جو باپ تھے آزر، وہ شرک کیا کرتے تھے، بت بنایا کرتے تھے، مورتیاں بنایا کرتے تھے، ان کو بازار میں بیچا کرتے تھے۔ بتائیں ذرا، ہمیں جب کہا جائے کہ میرے بھائیو نماز پڑھو اور نماز کی تبلیغ کرو، تو تبلیغ کہاں کرتے ہیں؟ محلے میں کرتے ہیں۔ تبلیغ کہاں سے کرنی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم۔ اللہ فرماتے ہیں تبلیغ شروع کہاں سے کرنی ہے؟ خود سے، اپنی جان سے اور اپنے گھر سے۔ جی ہاں، ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا تو جس ماحول میں پیدا کیا وہ شرکیہ ماحول، سارے مشرک، سارے کافر، ایک نہیں سینکڑوں خدا کے ماننے والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے اور دیکھتے کیا ہے کہ لوگ پوجا کر رہے ہیں خدا کو چھوڑ کر کے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے پوچھا اذ قال ابراہیم لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیئا۔ ابا جان، آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ ان مورتیوں کو سجدہ کیوں کرتے ہو؟ ما لا يسمع، یہ نہ سنتے ہیں، ولا يبصر، نہ دیکھتے ہیں، ولا يغني عنك شیئا، اور یہ تو تمہیں کسی چیز سے روکتے بھی نہیں، تمہیں تکلیف سے بچاتے بھی نہیں۔ جی ہاں، کیوں کرتے ہو؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان، میرے ابا جان شیطان کی پوجا نہ کرو۔ شیطان دشمن ہے، انسان کا دشمن ہے، خدا کا دشمن ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ میرے ابا جان، اگر تم نے شیطان کی بات کو مانا، رب کی پوجا کو چھوڑ دیا، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کیا، غیر اللہ سے پوجا کی، غیر اللہ سے مانگا، تو سنو جو رحمان ہے، جس کی صفت کرم کرنا ہے، جس کی صفت رحم کرنا ہے، اس کا غصہ بھی اتنا ہی حاوی ہے کہ پھر اس کا عذاب تم پر آ پہنچے گا۔ کس نے؟ یہ تبلیغ کا دور شروع ہوتا ہے گھر سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے تبلیغ کی اپنے والد کو، تو کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب تبلیغ کی تو والد کیا کہتے ہیں کہ تم مان جاؤ۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم ہمارے ان معبودوں سے، کیا تم ہماری ان مورتیوں سے، کیا تم ہمارے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں سے کیا کرتے؟ برگشتہ کرتے ہو، یعنی تم ان سے بیزاری اختیار کرتے ہو، تم ان کو نہیں مانتے، تم ان سے نفرت کرتے ہو۔ اگر لئن لم تنتہی، اگر تم اس نفرت کرنے سے باز نہیں آؤ گے، اگر تم ہمارے بتوں کو، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آؤ گے، لأرجمنک، تو میں تمہارے اوپر پتھر مار مار کر تمہیں قتل کر دوں گا، سنسار کر دوں گا۔ وہجرنی ملیا، اس لیے یہ بہتر ہے تمہارے لیے کہ تم مجھ سے قطع کلامی کر لو، مجھ سے بات چیت کرنا بند کر دو۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ باپ کہہ رہا کہ جب توحید کا پیغام بلند کیا جاتا ہے تو دور کے لوگوں کی تو بعد کی بات ہے، اپنے بھی مخالف بن جاتے ہیں۔
یہاں پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ جب تبلیغ کرنی ہو، اللہ کا پیغام پہنچانا ہو، حق بات پہنچانی ہو، تو سامنے والا کتنا بڑا مخالف ہو جائے، خواہ وہ دور کا ہو یا خود اپنی ذات کا، اپنے رشتہ دار ہو، قریبی رشتہ دار ہو، گھر کے لوگ ہوں، اگر وہ تمہارے خلاف ہوتے ہیں ہو جائے، پروردگار عالم کا پیغام تمہیں پہنچانا ہے، اور اس پر تمہیں یہ نہیں کرنا ہے کہ جناب علی یہ تو میرا دشمن بن گیا، مجھے برا بھلا کہتا ہے، نہیں، تمہیں صبر کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ جب ابراہیم نے صبر سے کام لیا اور کہا قال سلام علیک، چلو میرا اور تمہارا واسطہ ختم، میں تم سے سلام کرتا ہوں، میں جاتا ہوں، یعنی اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، یعنی توحید کو بلند کرنے کے لیے، ایک خدا کی پوجا، ایک خدا کو ماننے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے جدائی کی اختیار کر لی، گھر چھوڑ دیا۔ جی ہم سے تو نہیں چھوٹتا نا کہ جی محلے والے ہیں، کیا کریں، دوست ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے ہمارا۔ مسلمان تو دور کی بات، کافروں سے دوستی اتنی ملی جلی ہوئی ہوتی ہے کہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ حضرت فلاں کی شادی ہے، کیا میں شادی میں جا سکتا ہوں؟ مشرکوں سے، کافروں سے اس قدر کی دوستی ہے۔ اگر مشرکوں سے، کافروں سے اتنی بھی دوستی سے دور نہیں رہا جاتا تو وہ لوگ جو اپنے گھروں کے اندر اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، جو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر رہے ہیں، یعنی عملاً سجدہ نہیں کرتے، تو تم ان کو تبلیغ کیسے کر سکتے ہو؟ اگر بیوی سجدہ نہیں کرتی، بیوی نماز نہیں پڑھتی، بیوی اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرتی، تو کیا کر سکتے ہو؟ کہ جی نہیں، میں نے تو کھانا بھی تو کھانا ہے، اگر میں نے سختی کر دی تو کھانا بند ہو جائے گا، گھر میں جانا بند ہو جائے گا۔ پروردگار عالم پر یقین چھوڑ دیا۔ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پرواہ نہیں کی ہے کہ میرا باپ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ گھر میں دشمن ہو گئے، کیونکہ یہ ایک توحید کے ماننے والے، ایک خدا کے ماننے والے، اور گھر کے اندر سارے مشرک ہیں، کئی ایک خدا کو ماننے والے کہ یہ خدا کے سامنے سر کو جھکانے والے۔ اب دشمن ہو گئے تبلیغ کے، دشمن ہو گئے توحید کے، دشمن ہو گئے پیغمبر کے، دشمن ہو گئے اسی نبی کے جس نبی نے آ کر کے پیغام یہ دیا کہ لوگوں تم نے خود اپنی زبان سے اقرار کیا تھا کہ اقالو بلا، پروردگار تو ہمارا رب ہے، میں نے تمہیں آ کر کے یہ یاد دلایا ہے کہ تم نے اپنی زبان سے اپنے رب کا اقرار کیا ہے، پھر تم اس دنیا میں آ کر کے اس رب کو کیوں چھوڑ کر کے دوسروں کو سجدہ کرتے ہو؟ اس رب کو چھوڑ کر کے دوسروں سے کیوں دعائیں مانگتے ہو؟ دوسروں کے سامنے کیوں سر جھکاتے ہو؟ دوسروں سے کیوں منتیں مانگتے ہو؟ دوسروں کے اوپر چڑھاوے کیوں چڑھاتے ہو جب تمہارے رب تمہیں دینے کے لیے آیا ہے؟ رب کو تم سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ اللہ اتنا بے نیاز ہے، وہ اللہ اتنا طاقتور ہے۔ اے لوگوں، اگر تم سارے کے سارے ساری زندگی ایک سجدہ بھی نہیں کرو گے، ایک سجدہ بھی نہیں کرو گے، 24 گھنٹے اس رب کی نافرمانی کرو گے، وہ اللہ تعالیٰ اتنا قادر ہے کہ تم کو پھر بھی صبح و شام کھلاتا رہے گا، پھر بھی کھلاتا رہے گا۔ وہ اتنا طاقتور بادشاہ ہے، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی وحدانیت میں کوئی فرق نہیں آنے والا ہے۔ جی ہاں، یہاں سے نکلتے ہیں تو باہر کا ماحول دیکھتے ہیں۔ گھر سے نکلے تو باپ مشرک تھا، باہر آ کر دیکھا تو پورا خاندان مشرک ہے، بیٹھے ہوئے لوگ ہیں۔ کہا ابراہیم کس کو مانتے ہو؟ رب کون ہے؟ کسے خدا کہتے ہو؟ کون ہے وہ ذات جس نے وجود بخشا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر یہ پیراگراف نقل کیا، فرمایا کہ اللہ وہ ہے الذی هو خلقنی ویہدین،
خدا وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے سیدھا راستہ دکھایا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. خدا وہ ہے کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں مجھے صحت دیتا ہے. خدا وہ ہے الذی یمیتنی ویحیین کہ وہ زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے. یہ خدا ہے, یہ خدا ہے جو سب کو زندگی اور موت دینے کا مالک ہے, جو بیماری اور شفا دینے کا مالک ہے, جو روزی دینے کا خالق اور مالک ہے, جو مجھے اور آپ کو وجود بخشنے کا مالک ہے. وہ اللہ ہے, وہ خدا ہے, وہ پروردگار عالم ہے. اسی نے اس زمین کو بنایا, اسی نے اس آسمان کو بنایا اور وہی اس پورے زمین و آسمان کے نظام کو, سسٹم کو چلا رہا ہے. وہی سسٹم کو چلا رہا. تو کیا ہوئے کہ پھر ذرا دیکھو آسمان میں یہ جو تمہیں اتنا بڑا ستارہ نظر آ رہا ہے جو اربوں میل کی دوری پر ہے, اتنا روشن ہے, کیا تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اچھا جو چیز طاقتور ہوتی ہے وہ غالب آتی ہے اور جو طاقتور نہیں ہوتی وہ مغلوب ہو جاتی ہے. تو دیکھو فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا کہ دیکھو آسمان کی طرف, آسمان میں رات ہو رہی ہے اور رات میں ایک ستارہ روشن ہوا ہے تو لگتا ہے قال ھذا ربی, لگتا ہے یہ میرا رب ہے کیونکہ یہ بہت بلند ہے, بہت اونچا ہے, بہت دور سے بھی نظر آ رہا ہے, یہ میرا رب ہے. لیکن کیا ہوا لوگوں؟ فلما افلا وہ ستارہ بھی کیا ہوا؟ منہدم ہو گیا, اس ستارے کی روشنی بھی ختم ہو گئی. تو دیکھتے کیا ہے, فرمایا کہ قال لا احب الافلین. ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے جو چیز مٹ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتی, جس پر دوسری چیز غالب ہو جائے اسے میں پسند نہیں کرتا. تو پھر دیکھتے ہیں فلما رأى القمر کہ آسمان میں چاند نکل کر کے آیا کہ دیکھو یہ کتنا بڑا چاند ہے, کتنی اس کی روشنی ہے, یہ کتنا تابناک ہے. یہ قال ھذا ربی, لگتا ہے کہ یہی میرا رب ہے. تمہارے گمان کے مطابق, تمہارے خیال کے مطابق, تمہاری تھاٹس کے مطابق یہ خدا ہونا چاہیے کیونکہ یہ آسمانوں میں بلندیوں میں ہے اور اس کے باوجود ہر جگہ نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب قال ھذا ربی, یہ میرا رب ہے. کیا چاند. اللہ اکبر کبیرہ. فلما افلت قال یا قومی, اللہ کے نبی فرمانے لگے, پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے کہ جب وہ چاند بھی غائب ہو گیا, سورج نکل کر کے آیا, فرمایا کہ میں گمراہ لوگوں میں نہیں ہو سکتا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. دیکھتے کیا ہے کہ جب سورج نکل کر آیا, سورج کی کرنیں آسمان سے نکل کر کے زمین پر پھیل گئی, سورج کی روشنی آسمان سے نکل کر کے زمین کے گوشے گوشے میں, کونے کونے میں, اندھیروں میں, تاریکیوں میں, گھر کے گوشوں میں, سمندر کی تہ میں, پہاڑ کے اندر میں, اللہ کے جو بنایا ہوا ایک شاہکار ہے, یہ جو قانون ہے, جو اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے جس کا نام سورج ہے, اس کی روشنی جب نکلتی ہے تو جہاں جہاں اندھیرا تھا وہاں وہاں روشنی پھیل گئی. کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام ھذا ربی ھذا اکبر, یہ میرا سب سے بڑا رب ہے, یہ میرا سب سے بڑا رب ہے. جس نے کیا کر دیا, جس نے چاند کی روشنی کو ختم کر دیا, ستارے کی روشنی کو ختم کر دیا, جس نے اندھیروں کو مٹا ڈالا, یہ سب سے بڑا رب ہے. لیکن لوگوں ہوا کیا؟ فلما افلت, رات کا اندھیرا آیا تو یہ اتنا بڑا سورج بھی ڈوب گیا. کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے؟ یا قوم انی بریء مما تشرکون, اے میری قوم جس کے ساتھ تم, جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ ٹھہراتے ہو, شریک کرتے ہو, میں ان سے بری ہوں. میں ایسی چیز کو نہیں مانتا جو مٹ جائے. اللہ کون ہے؟ ان اللہ قوی عزیز, اللہ وہ ہے جو ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے, ہر چیز پر غالب ہے, جس کی قدرت ہر شے پر حاوی ہے, اس سے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو چیز بڑھ کر ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہوگی. اللہ وہ ہے اللہ اکبر, جس سے بڑھ کر کوئی چیز نہ ہو. جو سب سے بڑا ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے, اللہ ہے. یہ کہنا تھا ابراہیم کا تو قوم بھی دشمن ہو گئی. پیغمبر نے حق بات پہنچائی تو گھر میں گھر والے دشمن بن گئے. قوم میں پیغام پہنچایا
تو قوم دشمن بن گئی ایک خدا کو یاد دلانے کے لیے، ایک پروردگار کو یاد دلانے کے لیے۔ میں آپ سے بار بار عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب خدا کے کلام کی، جب حقانیت کی، جب دین کی، جب سچ بات کی تبلیغ کرنی ہوتی ہے تو پھر اس بات کی ہرگز پرواہ نہ کی جائے کہ میرے لوگ مخالف ہو جائیں گے، لوگ میرے دشمن بن جائیں گے، لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے۔ اور تبلیغ کا خاصہ ہے، حق بات کا خاصہ ہے کہ جب حق نکلتا ہے تو وہ سینے چیر دیتا ہے، زمین کو پھاڑ دیتا ہے، اور جو چیز پھٹتی ہے وہ دشمن بنتی ہے۔ لوگوں کے سینے چاک ہوتے ہیں، باطل ٹوٹ جاتا ہے، بت ٹوٹ کر گرنے لگتے ہیں۔ جن کے وہ بت ٹوٹتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر بتوں کی محبت ہوتی ہے، جن کے دلوں کے اندر عقیدت اتنی ہوتی ہے کہ وہ ان قبر میں رہنے والے مخلوق کو بھی خدا کے برابر سمجھنے لگ جائے، پھر وہ اس کہنے والے کے بھی دشمن بن جاتے ہیں، اس کہنے والے کے بھی دشمن بن جاتے ہیں، خواہ وہ اس کی سمجھ میں آ رہا ہو کہ نہیں آ رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوری امت مسلمہ کو سمجھایا کہ لوگو قل هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے، ہر چیز کی ضرورت سے، ہر چیز کی حاجت سے پاک ہے۔ تو مسلمان تو مان گیا کیونکہ وہ اس پر یقین رکھتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے۔ لیکن ایک کافر، ایک مشرک، ایک ایسا انسان جو لوجک کو مانتا ہے، جو خدا کو ہی نہیں مانتا، جو اس بات کا تصور کرتا ہے کہ ہر چیز خود بخود ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی سمجھایا ہے، فرمایا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ لوگوں اگر تمہیں لگتا ہے کہ خدا ایک نہیں ہے، خدا ایک نہیں ہے، دو ہے یا دو سے زائد ہے، تو دیکھو ذرا اس آسمان کو، دیکھو ذرا اس زمین کو، صبح سے سورج نکلتا ہے، شام کو ڈوب جاتا ہے، اندھیرا آتا ہے، تاریکیاں آتی ہیں، یہ نظام چلا آ رہا ہے، کبھی اس میں تبدیلی نہیں آئی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا ہے رات کے بجائے دن ہو گیا، دن کے بجائے رات ہو گئی، سسٹم میں کوئی تبدیلی، کوئی خرابی نہیں آئی ہے، سورج اپنی جگہ چل رہا ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ، آسمان میں جو چاند سورج ستارے اپنے نمبر پہ، اپنے دائرے کے اندر گھوم رہے ہیں، لِمُسْتَقِرٍّ لَهَا، ان کا ایک دائرہ ہے، ان کا ایک سرکل ہے، ہر چیز اپنے اپنے سرکل کے اندر گھوم رہی ہے، کوئی چیز ذرا سی بھی نہیں ٹکراتی۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ ان کا سسٹم اتنا بندھا اور نپا ہوا ہے کہ ذرہ برابر ٹچ ہو جائے تو اس زمین کو کیا، اس پورے سسٹم کو تہس نہس کر سکتا ہے۔ لوگوں اگر یہ چیز اتنی بڑی بڑی بالکل اپنے مقام پر اور اپنے ٹائم کے ساتھ چل رہی ہے تو کیا یہ نظر نہیں آتا کہ ان کو اس طرح چلانے والی کوئی ذات ہے جس کا نام اللہ ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اگر دو خدا ہوتے، اگر دو سے زائد خدا ہوتے تو ایک خدا کہتا کہ اب بارش ہونی چاہیے، ایک خدا کہتا کہ نہیں بارش نہیں ہونی چاہیے، ایک خدا کہتا کہ اس نے سجدہ کیا ہے اس کو معاف کر دیا جائے، ایک خدا کہتا کہ نہیں اس کو معاف نہیں کیا جائے، ایک خدا کہتا اس کو پیدا کر دیا جائے، ایک خدا کہتا کہ نہیں ابھی اس کے پیدائش کی، اس کی ڈلیوری کا ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہوتا؟ یہ کیا ہوتا بھائی؟ فساد ہوتا، خرابی ہوتی، زمین میں خرابی ہوتی، نظام میں خرابی ہوتی، سسٹم میں خرابی ہوتی۔ لیکن آج تک جتنے انسان دنیا میں آئے ہیں، جتنی ریسرچ کی ہے، جتنی تحقیقات کی ہے، جتنے بھی انسانوں نے اپنے عقل لگائی ہے، ان کسی بھی عقل مند نے، کسی بھی تجربے کار نے، کسی بھی سائنسٹک نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ آج تک ہم نے زمین میں، زمین کے ذرات میں، زمین کے سسٹم میں کوئی تبدیلی دیکھی ہے۔ ایسا کسی نے نہیں دیکھا ہوگا بھینس دودھ کے بجائے شہد دینے لگ جائے، شہد کی مکھی شہد کے بجائے دودھ دینے لگ جائے، ایسا کبھی پایا ہے؟ نہیں پایا ہے نا۔ ہر چیز جہاں بنی ہوئی ہے، جس طرح بنی ہوئی ہے وہ اسی طرح ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ مرد اور بچے پیدا کرنے لگا ہو، عورت بچے پیدا نہ کر رہی ہو، سسٹم جو بنا دیا گیا ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے۔ یہ تمام کی تمام باتیں اس بات پر دلیل ہے، اس بات پر ثبوت ہے کہ اس کو چلانے والا، اس کو بنانے والا ایک ہے، ایک ذات ہے جس کا نام اللہ ہے، اللہ ہے۔ یہ لاجکلی سمجھ میں آتا ہے، اس کے باوجود لوگ نہیں مانتے، اس کے باوجود لوگ
نہیں مانتے. اس پیغام کو لے کر کے 1.25 لاکھ انبیاء اکرام آئے ہیں، جس میں تذکرہ ہوا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت بڑی زندگی ہے، بہت بڑا عرصہ انہوں نے زمین پر گزارا ہے، اللہ کے پیغام کو عام کیا ہے. ان کے واقعات، ان کی قربانیاں انشاءاللہ ہر جمعہ ہفتہ جو ہے ترتیب ذکر کی جاتی رہے گی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات وقت سے پہلے تشریف لائے تاکہ یہ واقعات ہم سب کے ایمان کو افروز کرے، ہم سب کے ایمان کو بڑھائے. یہ چونکہ یہ واقعات، یہ باتیں، یہ دین کی باتیں اس لیے بتائی جاتی ہے تاکہ ہمارے ایمان کے اندر مضبوطی ہو، تاکہ ہم اعمال پر جم جائے، تاکہ ہم اعمال صالحہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا ان سب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنت ادا نہیں کری وہ سنت ادا کریں.